حیثیت رہے گی۔ تمام معاملات کے لیے اور آپس میں اختلافات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قطعی تصور کیا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے جو یہود کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا اس کے اندر شکیں کیا تھی۔ مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اور مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ پھر بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں حصہ لیں گے۔ ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا، اور مسلمان کے قتل ناحق پر اگر ورثہ رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہو تو قاتل کو پھر سزا دی جائے گی۔ اور یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے۔ کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ حلیف کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کہ جو ایک کا دشمن وہ دوسرے کا دشمن ہوگا، جو ایک کا دوست ہوگا وہ دوسرے کا دوست ہوگا۔ اب اگر کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں ایک ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمان اور یہودیوں یعنی مسلمانوں پر حملہ ہو تو یہودیوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر یہودیوں پہ حملہ ہو تو مسلمانوں پر تسلیم کیا جائے گا۔ کہ بھائی یہ نہیں کہ بھائی مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو یہودی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے۔ اگر یہودیوں پہ حملہ ہو گیا تو مسلمان کہیں گے ٹھیک ہے جی ان کے اوپر حملہ ہوا، ہمیں اس سے کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلامی ریاست کی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، اور یہودی بھی آپ کی قیادت و سیادت تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور یہودیوں کے متحدہ افواج کے سربراہ بھی ہوں گے، یعنی آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی ہوں گے۔ اور پھر کیا ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، یعنی مدینہ کے جو معاملات ہوں گے اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ہاں اب اگر یہود کے آپس کے اندر کے معاملات ہیں، مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں تو اس میں بھی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ پھر دوسرا، شہر مدینہ میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے۔ اب دیکھیں یہ میں نے چند یعنی 53 شکس ہیں